ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 7واں باب 19 سے 23 آیات تک۔ اس وقت یوحنا نے اپنے شاگردوں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس کہلا بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ ان آدمیوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ یوحنا استباغی نے ہمیں تیرے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ اس نے اسی گھڑی بہتیروں کو بیماریوں اور آفتوں اور بدروحوں سے خلاصی بخشی اور بہت سے اندھوں کو بصارت عطا کی، اور اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کرنا۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کے حق میں اپنی وفاداری اور محبت کا اظہار پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بابت یسوع کی محبت کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے تعجب تھا کتنے مہینے قید کی حالت میں رہنے کے باوجود یسوع اس سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کیا یسوع ستم زدوں کا سہارا مسیح موعود نہ تھے؟ عین ممکن ہے کہ یوحنا کے تصور میں مسیح کی بادشاہی شان و شوکت اور جلال سے معمور زمینی بادشاہت تھی، اس لیے لازماً اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرے ہوں گے کہ کہاں ہے وہ بادشاہت جس کے آنے کا اعلان میں کرتا رہا ہوں؟ وہ محبت اور رحم کہاں ہے جو اس بادشاہی کے بادشاہ یسوع کو ظاہر کرنا چاہیے تھا؟ چنانچہ اس نے 2 شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا۔ جب وہ 2 شاگرد یسوع کے پاس آئے تو انہوں نے یسوع سے دریافت کیا کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں؟ اسی دوران ان کی موجودگی میں یسوع نے بہت سے بیماروں کو شفا بخشی، اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ان 2 شاگردوں سے کہا کہ مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے 2 شاگردوں سے کہے جانے والے ان الفاظ سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یوحنا کا سوال واقعی شکوک پر مبنی تھا۔ یہ امر مبارک ہے کہ یوحنا کے شکوک اسے یسوع سے دور نہیں لے گئے، بلکہ ان شکوک میں اس نے یسوع کی طرف دیکھا۔ ابھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بے اعتقاد نہ ہوں، بلکہ یسوع مسیح پر توکل کریں، اپنے دل کا دروازہ کھولیں اور اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ خدا کی جانب سے نجات کا یہی واحد راہ ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔